الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء وہ تمام انسان بلا کسی فرق کے تمیز کے اپنے ارادے کو، اپنے وہم کو، اپنے گمان کو، اپنے رسم و رواج کو لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر، قطعے کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ یقین رکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے پاس بچانے والے میرے لیے فلاں ہے، میرے لیے فلاں ہے، میرے لیے فلاں ہے، میرے لیے فلاں ہے۔ ایسے غلط خیال وہم رکھنے والوں کے لیے خطائی فیصلہ قدرت کا جگہ 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 ہے۔ وجہ یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے بارے میں تم ایسا یقین رکھتے ہو، کر رہے ہو، چاہے وہ زندہ شخصیت ہو یا کبھی زندہ تھی یا مردہ ہو یا ہمیشہ زندہ ہی ہو، جیسے فرشتے ہیں، سارے مشرکین، کافر، ہندو، ان کے دیو دیوتائیں جو عورتوں کی شکل میں ہیں، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہوئے چلتے ہیں، اس لیے وہ بت عورتوں کے شکل میں بناتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی بیٹیاں تو ہماری سفارش کر کر ہمیں دوزخ سے بچائیں گے۔ کسی نے پیغمبر عیسیٰ کو اللہ کا فرزند کہہ دیا، کسی نے حضرت عزیر کو کہہ دیا، مانتے چلے۔ یہ بڑے بڑے نمونے ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ میں جس کو مانتا ہوں، میں جس کے پر عقیدہ رکھ رہا ہوں، اس کا ذکر تو آ رہا نہیں نا۔ وہ پیغمبری کے درجے پہ فائز، وہ ملکوتیت فرشتوں کے مقام پر فائز، ان سے دل لگا کر جوڑ دینے والے، اپنے یقین کو جوڑ دینے والے، کچھ ہونے والا نہیں۔ ان کے بعد کے نیچے جوتے چھوٹے چھوٹے درجے میں منقسم، وہ تو اللہ کی بڑی مخلوق ہے، افضل مخلوق ہے۔ ان کے بعد والے درجے میں، ان کے بعد والے درجے میں چاہے کسی کو بھی ہو، پھر اس گنانا مشکل ہے۔ کسی نے مٹی کے ڈھیر کو کہہ دیا، کسی نے قبر کو کہہ دیا، کسی نے فلاں کو کہہ دیا، کسی نے زندے کو کہہ دیا، فلاں نے کسی کو کہہ دیا، لیکن اللہ نے حکم دیا جو بڑے ہیں انبیاء ہیں، جو بڑے ہیں اولیاء ہیں، جو بڑے ہیں اللہ والے ہیں، جو بڑے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی بڑائی حق ہے، ذرا بھی اختلاف نہیں۔ وہ صاحب کرامات بھی ہیں۔ کرامت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی ہو کر جب وہ دیکھتے تھے تو وہ نہیں دیکھتے تھے، اللہ دیکھتا تھا۔ جب وہ کرتے تھے تو وہ نہیں کرتے تھے، اللہ کرتا تھا۔ جب وہ ہاتھ بڑھاتے تھے تو وہ نہیں بڑھاتے تھے، اللہ ہاتھ بڑھاتا تھا۔ وہ تو آپ کو بھی حکم دے کر رکھا ہے۔ جیسے روزہ رکھو تو روزے کے اندر ذکر کو، شغل کو، اطاعت کو، عبادت کو، تلاوت کو خوب اضافہ کر دو۔ جب نماز پڑھو فرض تو اس کی سنتوں کے ساتھ اس کے فلاں فلاں، مسجد میں داخل ہو تو اللہ کا گھر کا ادب و اہتمام دو، نہ کہ ٹیلی فون کو ریچارج کرنے کا ذریعہ بناؤ، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی خبریں بنا کے رکھو، اس سے ہٹا دو۔ خالی فکر کو ذرا بدل دو۔ زندگی کے ہر پہلو میں یہ باتیں جو ہو جائیں گی، اعلان خداوندی ہے لوگوں کے سامنے دکھنے کے لیے تو انسان ہے۔ حقیقت میں تیری آنکھ میں ہو جاتا ہوں، تیری زبان میں بن جاتا ہوں، تیرا ہاتھ جسے پکڑتا ہے میں بن جاتا ہوں،
لوگوں کے لیے پکڑنے والا تیرا ہاتھ دکھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو نے کیا، ایسا نہیں، وہ میں نے کیا، میں نے پکڑا، میں نے کیا۔ تو یہ سب کے سب اللہ والے، اللہ کے بندے، وہ کرنے والی ذات اللہ کی تھی، ان کو بڑائی کا درجہ دو، اللہ کا درجہ مت دو۔ قرآن جگہ جگہ اسی چیز کی وضاحت کرتا ہے، آسانی سے سمجھو۔ جو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، قرآن کے 6666 آیتوں میں سے صرف اور صرف 500 آیتوں کے اندر یہ ذکر ہے۔ تو 5500 سے زیادہ آیتیں قرآن میں ہیں کیا؟ تمہارے یہ خیال کو، یقین کو، عقیدے کو، زندگی گزر رہی ہے گزر نہیں رہی ہے، گزارنے کا طریقہ ڈھنگ ہونا کیسا چاہیے، کس عقیدے کے ساتھ ہونا ہے، اسی کی اصلاح کا نام ہے۔ ورنہ اللہ کا انکار کس کو ہے؟ کسی دھیڑ کو بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا اقرار میں فرق کیا ہے پھر؟ چنانچہ آج کی اس آیت میں، سورہ کے اختتامی آیتوں میں سے ہے، یہ نافرمان لوگ یہ یقین کر بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے بندوں کو، جو بزرگ بندے ہیں وہ میرے بندے ہیں، میری اطاعت کر کے، میری فرما برداری کر کر اپنی جان لگایا، مال لگایا، دنیا کے لذتوں کو تمام کیا، رات کی نیندوں کو حرام کیا، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے مخلوق کے اوپر صرف کر دیا، میرے بندے کہلائے۔ میری بندگی کی وجہ سے وہ فوقیت والا پہلو میں نے عطا کیا، اب ان کو اپنا بنا لیا، انہوں نے میری طرف توجہ ہٹا دیے، میری مخلوق میں سے کسی کو پکڑ کر سمجھ گئے کہ سب کچھ ہمارے لیے کرتے دھرتے یہی ہیں، اب مجھے ان کی سننا ہے نہ ان کی سننا ہے، من مانی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرو من مانی۔ کہاں پہنچو گے معلوم ہے من مانی؟ انا اعتدنا جہنم، ہم نے دوزخ تیار کر چکے ہیں، پریپیئرڈ ہے، بنانا نہیں ہے۔ یہاں ایک غلط بات کرتے اسی اتنا تیار ہوتا ہے وہ بنتا ہے، ایک ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے۔ انتہائی غصے کا اظہار کرتے فرما رہے ہیں جی لو، ہم نے عمر مقرر کر کے رکھی ہے، عمر تو دے رہے ہیں، دنیا چاہ رہے ہیں، دنیا انڈل دے رہے ہیں تمہارے لیے، ایسوں کو دنیا زیادہ بھی ملتی، یوں کہا ایسوں کو زیادہ کھانے کو ملتا، ایسوں کو زیادہ ناچنے ملتا، ایسوں کو زیادہ شرارت کرنے کے موقع فراہم ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، وہ سمجھنا ہے کہ راج ہے۔ کہاں تک پھرو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ جاؤ مرو، کہیں بھی مرو، مرنا تو ہے نا، وہ اسی ایک ہی زمین میں آ رہے نا، ایک ہی زمین میں آ رہے نا، ایک ہی زمین کا حصہ بن رہے نا، چاہے جلا دیا جائے زمین میں ڈال رہے نا، پانی میں ڈال رہے نا، چاہے جانور کھا جائے پھر وہ بھی مرے گا نا، زمین میں چھنا، پہنچنا وہی ہے۔ جب پہنچیں گے تو ٹھہرانے کا انتظام دنیا میں پیدا کر کے انتظام کیا تھا، اب وہاں بلا کے انتظام کریں گے۔ دو انتظام ہیں، ہمارے کہ ان کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے ہم نے دوزخ بحیثیت مہمانی، یعنی دوزخ میں مہمانی ہوں گی تمہاری۔ کرنا تو ہم کچھ ہے، جنت میں بھی کرنا ہم کچھ ہے، دوزخ میں کرنا ہم کچھ ہے۔ جنت بنانا بھی ہمارا کام ہے، دوزخ بنانا بھی کام ہمارا ہے، حساب و کتاب لینا بھی ہمارا کام ہے۔ کہہ دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یوں کہو کہ قرآن کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کلام ہے۔
بے ٹوک آواز میں، چاپلوسی نہیں. کیا ہم تم کو اطلاع دے دیں، کھلا کھلا بتا دیں، دنیا میں سب کچھ کر کے بھی؟ یعنی کہ جتنے دوزخ میں جا رہے ہیں انہوں نے برے کامش کیے ہیں، خالی عقیدے کی خرابی ہے. جب مسلمان میں بھی عقیدے سے تعلق ہے، کہ مسلمان ہوتے پورا سر سے پاؤں تک شریف ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس پہ رحم کرے. کاروباری لائن کے اندر تو ہمارے اپنے زندگی تجربے میں سب سے زیادہ بددیانت مسلمان ہی ہے. فلاں فلاں، اللہ ماشاء اللہ، جو ہوں گے نیک، وہ ایسے ہوں گے نیک. یہ گرما کے دن میں، دن کے 12 بجے روشنی میں سورج کی روشنی ناکافی، اور نئے نئے زیادہ وولٹیج کے بلب لے کے ڈال کے ڈھونڈے تو شاید دکھے، یعنی امید کم. اللہ ماشاء اللہ، قدرت جانے کہیں نہ کہیں ہے، بھلے ایک ہے، اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھے ہیں. گنتی کے چند ہیں، ان کے طفیل میں ساری دنیا کو وہ صدقہ کھلا رہے ہیں. یہ بات حقیقت ہے، قرآن کہتا ہے. چند ہیں، بہت ڈھونڈنا پڑے گا. تو ان سے کہہ دو برے عمل نہیں کرتے کیا؟ یہ مسلمان ایمان کے عقیدے کے بعد بھی برے اب جب عمل ہوتے ہیں تو ایک اس کے پاس دولت ہے ایمان کی، توبہ کے اوپر پھر اس کے لیے توبہ کر کر توبہ پہ قائم ہو جاتا ہے، زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو قرآن کا اعلان ہے، تیرے پورے برائیاں بھی ناسمجھے میں جو کراتا اب سمجھداری میں ٹک گیا ہے، برائیوں کو بھی نیکیوں میں ہم بدلتے ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورہ فرقان میں ذکر ہے. بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کے لیے بتایا عقیدہ ہٹ گیا تو ایمان سے ہٹتا انہیں. پورے جھگڑے مسلم معاشرے کے اندر بھی جماعت واری فرق ہو گیا. کسی ایک کے پاس بتاؤ، ہر ایک کہتا ہے کہ 5 نمازیں، رمضان کا روزہ ہے، رمضان کے 30 روزے ہیں، 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے. اختلاف کہاں ہے بتاؤ؟ پھر یہ نفرت کیوں ہے؟ پھر یہ جھگڑا کیوں ہے؟ مسجد پہ ووٹ کیوں ہے؟ ووٹ کا کیا مطلب ہے؟ میرے اس خیال سے تو موافقت نہیں رکھتا تو میری مسجد میں قدم نہیں رکھنا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تجھے. اور جمعہ کی نماز کے لیے اسلام کے اندر یہ ہے، اذن عام ہونا، عام اجازت ہونا مسجد میں آنے کی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ روکنے کا اشارہ بھی نہیں ہونا. اگر ہے تو اس میں نماز پڑھی گئی تو جمعے کی نماز ہونے والی نہیں ہے. یہ کتاب ہم شرائط ہیں، یہ سب جماعت والے جانتے ہیں، پھر پبلک کے سامنے چھپاتے ہیں. پھر دعوت ہے تو سب کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک دعوت میں دیکھو پوری جماعت کے لوگ شریک ہیں، وہاں سے ہٹتے بھیس بدلتے ہیں. کیا ہے یہ رجحان؟ فہم کیوں درست نہیں ہوتا؟ الغرض ان کے لیے یہاں تو خطاب ہے توحید کے عقیدے سے ہٹ کر جو چل رہے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ واسطہ عقیدہ بنا لے کر اللہ کی خدائی اور قدرت سے اپنے نظر پھیر رہے ہیں، اور زندگی میں بہت سے نیک کام کیے ہیں. فقیر کے ساتھ ہمدردی کیے ہیں، کھانا کھلائیں، صدقہ دیے ہیں، عزیز و اقارب سے مدد کیے ہیں، بیوی بچوں کو کھلایا پلایا ہے، وہ تو نیکی ہے، وہ تو نیکی ہے. ساری زندگی اپنی جان اپنا مال اپنے بچوں پہ لگا رہا ہے. وہ بیمار ہے تو یہ روتا ہے، وہ روتا ہے تو یہ روتا ہے، وہ ہنستا ہے تو یہ ہنستا ہے. لیکن بعض حساب کتاب والے ہیں، حقیقی واقعہ جو کتابوں قلم بند ہے، ایسے بھی اسی لوگ ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں.
روزانہ 8 روٹیاں خریدتا تھا نان بھائی کے پاس سے گھر کے واسطے. ایک ہی دکان سے لینے لگا. زمانے کے بعد پوچھا اس نے صرف 8 روٹیاں کیوں خریدتے ہو, کبھی 6 نہیں, کبھی 5 نہیں. اس نے کہا کبھی بتاؤں گا. وہ جاننے کی بے چینی رہی. دکان والا ہے, بیچنے سے کام, گھر کے اندر داخل ہونے سے کیا کام. لیکن جاننا چاہ تو ایک مرتبہ بتایا کہ ہاں سن لے, 2 روٹیاں میں اپنے کھانے کے لیے لیتا ہوں, 2 روٹیاں لے جا کر پھینک دیتا ہوں, تجھے کوئی اعتراض ہے؟ 2 روٹیاں لے جا کر حق ادا کرتا ہوں, 2 روٹیاں لے جا کر قرض دیتا ہوں, بعد میں وصول کروں گا. انہیں اور الجھن میں ہو گئی بات. کہنے لگا شادی شدہ ہوں, شادی کر کے لایا ہوں, بیوی کے کھانے کا پینے کا ذمہ داری قبول کر کے لایا ہوں, اس لیے 2 روٹیاں لے جا کر حق ادا کر رہا ہوں. ایک بیٹا ہے, اس کو کھلانا پلانا ہے, میں قرض کے طور پر کھلا رہا ہوں. ہمیشہ یاد دلاتا ہوں بڑا ہونے کے بعد پائی پائی وصول کروں گا, میں جو چھوڑنے والا نہیں ہوں. لیکن جورو کے ساتھ اس کی اماں بھی آ کر بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کھلانا پڑ رہا ہے, یہ بیکار ہے. روزانہ پھینکنے میں جا رہے ہیں, واپس آنے کی امید نہیں ہے. اور میں تو اپنے لیے کھا رہا ہوں, اس لیے 8 روٹیاں خریدتا ہوں. ہر چیز کا حساب کتاب تو ہونے والا ہے. تو اس طرح یہ لوگ بھی زندگی میں اچھے جو کام کیے ہیں, کام اچھے ہیں مگر ایمان نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے, ایمان کے عقیدے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. یا مسلمان عقیدے سے جڑا ہوا ہے, پھر بھی شیطانی وسوسے سے نافرمانی ہو رہی ہے. گناہ کے بعد توفیق ہو جائے, توبہ ہو جائے, تو پھر ایمان اس کے لیے کام آئے گا. اب ان کے لیے الذین غلّ صائم, دنیا کے اندر جتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں, ذلہ سب بیکار جائے گی. اور یہ سمجھ رہے سب کچھ کر کے انہم یحسنون صنعا, ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھے کارگزاری انجام دے رہے ہیں. تمہارے سمجھنے سے اچھا ہوتا ہے, تمہارا خیال کر لینے سے اچھا ہو جائے. ایک صاحب افطاری کرتے جا رہے ہیں, اذان ہوتے جا رہی, ختم ہوتے جا رہی, پہلی اذان دوسری اذان. کہنے پہ لگے مجھے کچھ نہیں کہنا, میں علماء کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. یہ علماء کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. گورنمنٹ ٹیچر ہے, پروگرام کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے چیزیں آ گئیں, پھر ٹی وی آ گئی, سب ٹیچر مل کے تو یہ گھر کو لے کے جا, وہ گھر کو لے کے چلے گا, پھر کہتا ہے میں علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں. یعنی دین والی چیزوں کے لیے اپنے خیال اور دماغ کو بنیاد بنا لے کر سمجھ لیے کہ ہاں ہو جا رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہر چیز میں تفسیر معلوم نہیں ہے, اگر معلوم بھی ہے تو کر لو نا. صحت کے لیے جا کر دریافت طلب کر لو. اللہ کا حکم کو حکم ہے, حکم جیسا ہے کرنا, اس کا نام عبادت ہے. ورنہ آپ کو بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے 99 نام, اس میں ایک ہی چیز ہے اللہ. اللہ ایک ہی نام اس کا. ماں باقی جو نام ہے وہ اللہ کے کام ہے, وہ کام بندے کو بھی کرنے کا ہے, کرنے کی حقیقی طاقت اللہ کو, اس کو عربی میں کہتے ہیں تخلق کی جیسی کوشش کرنا. اللہ کبھی نہیں کھاتے, نہ کھانے کی حاجت ہے. تم کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو, 1 مہینے میں صبح سے شام تک ہمارا حکم ہے مت کھاؤ. یعنی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کھاتا ہی نہیں, وہ صفت بنانے کی کوشش کرو. تخلقوا باخلاق اللہ حکم ہے. یعنی اللہ کے جتنے کام ہیں
کر نہیں سکتے اس کے جیسے ایکٹنگ کرو، ایکٹنگ تکلف بولتے اس کو. تو اس میں منمانی کیسا کرو گے؟ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کرو گے. الغرض ان کی دنیاوی زندگی کی ساری جد و جہد کوشش و کاوشیں بیکار جائیں گی، جبکہ ان کا یہ خیال عقیدہ جما کر بیٹھ گئے ہیں یحسنون صنعا، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. نتیجہ اچھا نکلنا نا، نتیجہ اچھا کرنا نا. چمکتی دھمکتی بالکل سونا، 100 آدمی بیٹھے ہوئے، 100 آدمی بھی تصدیق کر دیے سونا ہے، خالص سونا، گولڈ ہے، مان لو نا. سنار نہیں، سنار کا بچہ آگے بولا نہیں جی سونا نہیں ہوتا ہے، پتل ہے. تو آپ کہہ دو تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے میاں، ہم 100 کے 100 مانتے ہیں سونا گولڈ ہے، مان لو. یہاں بھی ایسی چیزوں میں دین کے معاملے میں اپنے دماغ کے ساتھ، عقل کے ساتھ تعلق نہیں، حکم خداوندی کے ساتھ. دین کا ہر کام حکم کو حکم مان کر کرنا، شوق کی بنیاد پر نہیں ہے، وہم اور خیال کی بنیاد پر نہیں ہے. اب اس کے بعد والی آیتوں میں چند وضاحتیں، ان کے لیے تو دوزخ کا یہ ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے انعام و احسان کیا ہوں گا، وضاحت تفصیل اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ بحمدہ.